صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ آیت کریمہ جس کے اوپر گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے آل عمران کی ہے اور مشہور ہے، اور اس حیثیت سے بھی کہ یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس جہت سے کہ جس میں اللہ نے معیار دین واضح طریقے سے روشن کیا کہ معیار دین جو ہے وہ کیا ہے. یوں تو سبھی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں ہر آدمی اپنے فہم کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے بولتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ جب کسی بھی عالم سے نہ معلوم کتنے عالموں کے یہ بیانات کوٹ کیے جاتے ہیں کہ سوال کرو کہ آپ جو ہے ایک لفظ میں دین بتائیے کہ دین کیا ہے، تو ہر شخص اپنا بیان دیتا ہے. میں اپنا بیان نہیں سنا رہا ہوں، میں معصوم کے الفاظ اس کی تائید میں اور اصل اللہ کا کلام. اگر پوچھا کہ دین کیا ہے تو ایک ہی لفظ ہے کہ محبت خدا. اگر محبت خدا ہے تو دین ہے، اگر محبت خدا نہیں ہے تو دین سرے سے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد. صلی علی
اس کے لیے یہ آیت ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا بھی ہے کہ اگر یہ صاحب دین ہیں تو پھر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، اور اگر یہ دیندار نہیں ہے تو مجھ سے کہاں محبت کریں گے۔ اس لیے اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو یہیں سے دین کی بنیاد شروع ہوگی۔ یہ آپ جو ہیں وہ کتنا صاحب دین ہیں۔ اب یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ محبت کس سے ہے؟ معیار دین کا اللہ سے محبت ہے، اور ہم کو محبت کس سے ہے؟ دنیا سے ہے۔ تو اب بتائیے ہم اللہ والے ہیں یا دنیا والے ہیں؟ اللہ نے معیار بتایا کہ مجھ سے محبت، اور ہم نے معیار بنایا ہے دنیا سے محبت۔ اور یہ کہنا بڑا آسان ہے، مولوی مولانا کو بھی، جو ملا بنا ٹہل رہا اس کو بھی، کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے وہیں ڈانٹا ہے وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ بتانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں جانتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ دوسرا دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن ہمیں دھوکہ نہیں دے پاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورہ نجم میں اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم جو ہے اللہ جانتا ہے وَأَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، یہ کون جو ہے وہ صاحب ہدایت ہے اور کون صاحب تقویٰ ہے۔ بہت زیادہ اپنی پاکیزگی کا اعلان مت فرمائیے، جہاں ہیں وہیں رہیے، صحیح کیجئے، کوشش کیجئے کہ کچھ تھوڑی بہت اس کی رضایت مل جائے، ورنہ اگر آپ کا پردہ اٹھے گا تو پھر بہت ہی برا ہو جائے۔ ہر شخص جو ہے وہ محشر میں بے نقاب اگر ہو جائے، تب اللہ نے اتنا بڑا رحم و کرم کیا کہ آپ کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے پردہ نہیں اٹھا رہا ہے، مگر آپ خود سے اٹھا رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے منع کر رہا ہے کہ خود سے اٹھانے کی کوشش نہ کریے، کہ کوئی جو ہے انگلی اٹھائے پھر اس کے بعد اٹھانا پڑے۔ تو غرض یہ ہے کہ کوئی اپنے کو پاکیزگی اور طہارت کا اعلان نہ کرے، دین کا معیار جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے اور ضم کرنے اور سمانے کی کوشش کرے اور تاخیر کرے۔ یہ بھی سن لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 15 سال کے تھے تو ایک سال ہم نے بڑی محنت کر کے 16ویں سال میں کر لیا، اب تو ہو گئی۔ یہ جتنا جلدی آتا ہے اتنا ہی جلدی جاتا بھی، اس لیے کہ چور بہت ہیں اور سارے چوروں کا سرغنہ جو ہے قسم کھا رکھا ہے اس نے کہ ہم تیرے راستے میں بیٹھ کے ہی مانیں گے۔ تو شیطان جو ہے سارے چوروں کا سرغنہ ہے۔ تو آپ کے دین، آپ کے عقائد، آپ کی ساری چیزیں جو ہیں، ایمان، اس کا چورانے والا ہے۔ چوراتا جو ہے وہ دھیمے سے، وہ یوں ہوتا ہے کہ ہم ادھر متوجہ ہیں، میری جیب میں جو بھی ہے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے چپکے سے نکال لی، یہ چورانا ہوا۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ اب یہ بھی لغت بتانی پڑے گی۔ اور اس کے بعد اگر سامنے سے آیا اور سامنے ہمارے لگا دیا، اس کا جو ہے نکال کے رکھتے، اسے کہتے ہیں ڈکیتی۔ تو دو قسم کے لوگ ہیں۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ کچھ علماء جو ہیں وہ عقائد کے چور ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ عقائد کے ڈکیت ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ کہاں ہوں گے؟ یہ اصول کافی میں ہوں گے۔ آپ اصول کافی کی روایات پڑھیے جا کے، معصوم کا بیان میرا نہیں، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو معصوم نے فرمایا ہے۔ آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے، روایات ہوں گی، اسی کو کہہ دیتے ہیں علماء سو اور یہ وہ۔ اب یہ کہ یہ کون طے کرے کہ کون سو ہے؟ سو یعنی برا، تو کون سو ہے یہ کون طے کرے؟ اس ایشو کو کون بتائے کہ کون سو ہے؟
اسے کون ظاہر کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کہا کہ میں برا ہوں اور میں نے آپ کو ثابت کیا کہ آپ کل سے برے ہیں۔ تب زندگی میں یہی چلتا رہے گا، ایک دوسرے کو برائی کہیں گے، اچھا کہہ ہی نہیں سکتے۔ تب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک ہی بات پہ جا کے ختم ہوگی کہ اگر معصوم کل ہے تو وہی سب سے اچھا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو پھر سارے عالم کی جو تعریف آئی ہے ویسے معصوم عالم کے اور کسی کی نہیں ہے۔ تب یوں کریے، اور اگر آپ کہیے نہیں ایسا کیسے، معصوم کے علاوہ بھی علماء ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، صاحب فضیلت ہیں، تو وہ جو ہیں صاحب تقویٰ اور صاحب فضیلت وہ اپنی حدود جانتے ہیں، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں تماشے، خاموش ہیں۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ یاتی زمانہ، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو واقعی ہمارے علماء ہوں گے وہ گوشہ گیر ہو جائیں گے، کہ اس لیے کہ نہ عوام کچھ پوچھ رہی ہوگی ان سے، اور نہ دوسرے کیٹیگری والے جو ہیں وہ آگے بڑھنے دیں گے، کیونکہ وہ تو احتیاطوں میں ہوں گے، تمدن کے اندر ہوں گے، ان کے ساتھ شرائط ہوں گے۔ آپ کو سمجھنے کے لیے بتاؤں، اور یوں سمجھ لیجئے، آپ نے مشہور جملہ مولا کا سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ لولا التقیٰ لعدو العرب، یعنی اگر تقویٰ کی زنجیر میرے پیر میں نہ ہوتی تو مجھ سے بڑا مکار عرب میں کوئی نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں مکاری، عیاری، سیاست کو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ڈپلومیٹک ہیں، ارے بہت اسمارٹ ہیں، بہت زیادہ ہی سمجھدار ہیں، بڑے سیاس ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی تھے تو نام لیے جاتے تھے 3-4 عرب بڑے بڑے، جن میں سر فہرست معاویہ، عمر عاص، مغیرہ، مروان، یہ نام جو ہیں بڑے بڑے ہیں، مکاروں کے، عیاروں کے، پولیٹیشینز کے، اس زمانے کے پولیٹیشینز سے یہ۔ اسی لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا کہ عقل کیا چیز ہے، تو آپ نے بتایا کہ عقل کو صرف اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کر لی جائے، اس کا نام عقل ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ما فی المعاویہ، تو پھر معاویہ میں کیا تھا؟ لوگ تو دنیا کی یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل اس کو کہتے ہیں کہ عقل کا تیز ہے، کتنا ذہین ہے، جو فوراً جو ہے کاٹ کر لیتا ہے، فوراً بچا لیتا ہے، فوراً یہ کر لیتا ہے۔ تو ما فی المعاویہ، تو آپ نے فرمایا یہ عقل نہیں ہے، شبیہۃ بالعقل، عقل کے شبیہ ہے، لیست العقل، عقل نہیں ہے، نکرہ۔ یہ نکرہ کیا ہے؟ یہ بنیاد اور اصل و اساس مکاری ہے، لیکن دور سے عقل لگتی ہے، انسان کو عقل سمجھ میں آتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ نکرہ ہے۔ تو آپ کو سمجھنے کے لیے تو مولا کو جب لوگوں نے بتایا کہ کیا بات ہے کہ یہ سب 4 جو ہے مقابل میں کھڑے ہیں نا، تو اس قول کا پیش خیمہ جو ہے اور پشتوانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 دہات عرب، دہات دہیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا مکہ، یہ 4 آپ کے مقابلے میں ہیں، جبکہ صفین میں 4 کی 4 تھے، تو یہ 4 کی 4، تو آپ نے فرمایا بھائی ایک ہی فرق ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں۔ جب اس کی جڑ جانتے ہیں تو یہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دین ہے ساتھ میں۔ تو دین کی زنجیر اگر نہ ہو، تقوی کی زنجیر نہ ہو، تو میں ان سے زیادہ دکھا سکتا ہوں، لیکن دین روک دیتا ہے۔ ہزاروں مسائل معصومین کے ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی عقلیں ایسی ہیں کہ آپ ہوتے تو آپ خود بھی مولا کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں آ رہے ہیں، ٹھہریے، ابھی آتے ہیں، آپ ہی کے پاس تو آنا ہے، ہم تو آپ ہی کے ہیں، ہم پہ بھی اعتبار نہیں ہے آپ کو، یہی کہتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو دیندار ہے وہ یہ نہیں کرے گا، وہ فوراً دیکھے گا مولا کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ مولا کا فرمان، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کا نام ہے دین۔ چھوٹی سی مثال، اگر آپ ہوتے
جنگ صفین میں، اور آپ دشمن علی کا، معاویہ، جنگ معاویہ سے ہو رہی نا، تو دشمن علی کا نا، دشمن علی کو مارنے کے قریب پہنچ جائیے، اتنا قریب کہ خیمے سے 1.5 تلوار کے فاصلے پہ رہیے، اور اب مار ہی دینا ہے اور ختمہ ہو جائے گا، جنگ کا فیصلہ بھی ہو جانا ہے۔ اس بیچ میں امام اگر پکار کے کہہ دے اور وہ یہ کہے کہ رک جا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہی کہیں گے نعرے بھی آتے ہیں، ٹھہریے، کام تو تمام کرنے دیجئے، اور یہ بھی محبت ہی میں کریں گے، کہہ رہے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، کام تو تمام کر لیں۔ تواسو یہ فطرت ہے انسان کی، لیکن دین یہ نہیں کہتا، دین یہ کہتا ہے امام نے جیسے ہی فرمایا رک، اس کا فرمان اس کا فرمان، تب جیسے ہی اس نے کہا رک، ویسے ہی اب اسی میں مسئلہ تھا کہ رک، اس نے کہا آگے بڑھ تو آگے بڑھنا، اس میں مسئلہ تھا، اب کہہ دیا رک تو رک۔ اب یہ طاقت و قوت و فطرت انسانی ہے نا، جب انسانی ہے، جیسے آپ کے دل میں ولولہ آیا ویسے ہی مالک اشتر کے دل میں ولولہ تھا۔ تب مالک اشتر جب اتنے قریب پہنچ گئے کہ بس ایک قدم اور آگے بڑھیں گے تو کام تمام ہے، تو ادھر سے آواز آ رہی یا مالک قف، مالک ٹھہر جا، تو فطرت یہی کہہ رہی مار لوں بعد میں دیکھوں گا۔ تو تاریخوں نے لکھا کہ مالک نے اتنا تیز وہ کیا کہ یہاں کے دانت یہاں گھس گئے ہیں، اور تلوار زمین میں گاڑ دی، اور پلٹ کے مولا کی طرف دیکھا، اتنے میں تیر مار دیا ظالم نے، اور اس کے بعد یہی تیر لے کے گئے کہ آپ نے روکا تھا، یہ تیر دیکھیے، مگر رک گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حکم امام پر اطاعت ہے، اطاعت امام کرنا ہے۔ اب آگے بڑھ جاتا ہے اور کہتا کہ کیا اس میں فرق پڑتا ہے، آپ کے دشمن کو مار کے آ رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا متقی کون، مجھ سے بڑا چاہنے والا کون، مجھ سے بڑا محب کون؟ تو اب یہ ڈھنڈورے چھوڑ دیجئے پیٹنا کہ ہم بڑے محب اہل بیت ہیں۔ محب اہل بیت وہی ہے جو اہل بیت کے اشارے پہ چرخا کر رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اور محب خدا وہی ہے جو اللہ کے اشارے پر چلے، وہی محب خدا ہے، اور جو محب خدا ہے وہی محب اہل بیت ہے، جو محب اہل بیت ہے وہی محب خدا ہے۔ یہ 3 مجلسوں میں تقریباً واضح کر دیا روایات آیات سے، بچہ کھچا جو ہے وہ بیچ میں پھر آ جائے گا آپ کے دل کے اطمینان کے لیے، لیکن روشن تو اس میں ہونا ہے کہ آپ اور ہم محبت خدا بسائیں دل میں، اور اتنا بسا لیں کہ دنیا نہ آنے پائے۔ اور محبت کا معیار رسول اللہ نے کل بتایا ہے، محبت خدا کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ اس معیار پر آ جائیں تو آپ ایک ایک مسلمان کو دیکھ لیں گے رسول کے زمانے کا کہ ہے کوئی کہ نہیں ہے۔ اب معیار رسول نے اپنے محبت کی بتائی ہے۔ اب رسول کا درجہ اور اللہ کا درجہ فرق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ بات اور ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی اتباع اللہ کی اتباع، لیکن یہ مخلوق وہ خالق، تو فرق ہے نا۔ تب جو ان کا ہے میزان و معیار، اس سے زیادہ بلند میزان و معیار اس کا ہوگا۔ ان کا معیار یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ چاہو گے مجھے تو تم چاہ رہے ہو، اپنی جان سے زیادہ محبت کرو گے مجھ سے تب تو تم محبت کر رہے ہو، لیکن اگر اپنی جان سے زیادہ نہیں کر رہے ہو تو محبت نہیں کر رہے ہو۔ تب اللہ کا تو معیار یہ ہے ہی، اس سے بھی بلند تر ہے، کمتر نہیں ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھئے کہ اللہ کی محبت بڑی آسان ہے، اب چونکہ دکھتی نہیں ہے محبت تو جو چاہے منہ میں آئے کہہ دیجئے ارے ہم سے زیادہ کون ہوگا، بھیا 5 وقت تو نماز میں ہیں، دیکھیے روزے پہ روزے رکھے لے رہے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی مال کی لالچ ہوگی وہ کسی نے بتا دیا تو سویرے سے شام تک سے تسبیح ہی جپ رہے ہیں کہ شاید مال مل جائے، شاید تجارت بڑھ جائے، شاید مجھے دنیا حاصل ہے۔ کیا یہ دنیا ہی حاصل تو کرنا ہے؟ بغیر لالچ کے آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، کیا اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ مولانا فرمایا نا کہ عبادت 3 قسمیں کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جو تجار کی ہے، تاجروں کی ہے۔ کون؟ جو لالچ میں کرتے ہیں،
جو لالچ میں عبادت کی جائے وہ تجار کی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو خوف میں کرتا ہے، ڈر کے مارے۔ تو جو ڈر میں کرے یہ کس کی عبادت ہے؟ خوف میں کر رہا ہے، ڈر میں کر رہا ہے، تو یہ دوسرے قسم کا ہو گیا، وہ تاجر ہے، لالچی ہے، وہ لالچی کی عبادت ہے، اور یہ ڈرپوک کی عبادت ہے۔ اور عبادت جو ہے اصلی کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کو اللہ سمجھ کے کر رہا ہے، یہ عبادت احرار ہے، آزاد کی ہے، آزاد ہے اس بات سے کہ نہ لالچ ہے اور نہ ہی خوف ہے، خوف بھی نہیں ہے، لالچ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی جپ رہے ہیں، اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اسی کی تحلیل کر رہے ہیں، یہ عبادت اصلی عبادت ہے۔ ابھی یہ معرکۃ العرب بحث ہے، بچوں کی نہیں، مراجع کی، کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کیسے کہیں گے آپ؟ مولا کا فرمان جو ہے بالکل صحیح، اور یہ مولا ہی کو زیب دیتا ہے، کسی اور کو زیب نہیں دیتا، مولا ہی ایسا کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو قدم قدم پہ اللہ نے بتایا اگر یہ کیا تو اتنا دوں گا، یہ کیا تو اتنا دوں گا، یہ کیا تو اتنا دوں گا، وہ کیا تو اتنا دوں گا۔ تو اب یہاں کچھ ملے یا نہ ملے، کم سے کم اسی لالچ میں کہ وہاں مل جائے، ہے نا، تو ہر عمل کرے گا نا۔ اب اللہ ہی نے کہا ہے تو کیا کریں؟ تب یہ تو لالچ آ جائے گی فطری طور پر، تو کیا کہیں گے آپ؟ اسے عبادت نہیں کہیں گے؟ بھائی یہ بھی عبادت ہوگی۔ اب بڑے بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، مراجع جو بحث کر رہے ہیں آپس میں، اقوال ہے، دلائل ہیں کہ بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تو مولا کو زیب دیتا ہے، صرف مولا کی شان ہے کہ وہ بغیر لالچ، بغیر خوف کے عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن ہم تو بندھے ہوئے ہیں، اور ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے نہیں کیا تو یہاں بھیج دوں گا، اگر تو نے نہیں کیا تو میں جہنم ڈال دوں گا، اگر نہیں کیا تو 7ویں طبقے میں پہنچا دوں گا۔ تب اس کا بھی خوف ہو رہا ہے، تو خوف بھی ہے اور لالچ بھی ہے۔ یہ 2 رکعت جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس میں خوف بھی ہے، لالچ بھی ہے۔ تب بتائیے کہاں مولا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ میں اکثر اس بات کو سجھاتا رہتا ہوں کہ سوچئے آپ، اور علی یہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت تو وہی ہے کہ جس میں نہ خوف ہو نہ لالچ ہو، اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کے پیچھے پیچھے چلے۔ توجہ کرو میری بات پر، یعنی وہی عبادت کرے جو علی کر رہے ہیں۔ علی نہ خوف سے کر رہے ہیں نہ لالچ سے کر رہے ہیں، اور شیعہ کھڑا ہی مسلح پہ یا خوف سے یا لالچ سے۔ تو بتائیے آپ شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اسی لیے معصوم نے کہا ہو کہ تم شیعہ نہیں ہو، صلوات پڑھیے محمد والو، ہو سکتا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہی ہو رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد برا مان رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ شیعہ ہوتے اور یہ باتیں کہی جاتی اور برا مانتے تو حق بھی تھا آپ کا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اپنے سے سوچ لینے سے تھوڑی نہ ہوتا ہے میں بیٹھے بیٹھے سوچ لوں کہ میں شہنشاہ عالم ہوں تو میں شہنشاہ عالم ہو جاؤں گا کیا؟ سوچ لینے سے کہ میں شیعہ علی ہوں تو شیعہ تھوڑی نہ ہو جاؤں گا۔ شیعہ کون ہے؟ تو فرمایا شیعہ مجھ سے ہیں اور میں شیعہ سے ہوں۔ تو ہو تم ایسے، شیعہ مجھ سے ہیں اور میں شیعوں سے ہوں، تو آپ ہیں ایسے، ہم ہیں ایسے، بولتے رہے دھکا دھک، پر ہیں کیا ایسے؟ اور پھر بات پوچھا یہ مولا کیا مطلب ہے؟ اٹھائیے آپ بصائر الدرجات، بھاری پڑی ہیں روایات، انہوں نے فرمایا کہ بعض شیعہ، کیونکہ شیعہ ہیں، عام جو نام شیعہ پر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو شیعہ ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی تینت میری تینت سے ہے۔ اب وہ تینت کون ڈھونڈ کے لائے، معنی کون کرے؟ ابھی یہاں موضوع نہیں ہے کہ میں معنی کروں کہ تینت کیا ہے، کون سی حقیقت کا نام ہے تینت، میں ٹھیک کہہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ انوار مجسم ہے۔ بس آپ سمجھیے کیا ہے، شیعہ ہم سے ہے۔ کسی نے سوال بھی کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون ہے پھر شیعہ؟ تو آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔
پیغمبر نے فرمایا تو یہ شیعہ ہے، مجھ میں سے ہے، یہ مجھ میں سے ہے۔ پیغمبر نے بھی فرمایا، معصوم نے بھی تائید کر دی کہ یہ مجھ میں سے، یعنی یہ شیعہ ہے۔ وَهُوَ أَفْضَلُ مِن لُقْمَانَ، اور یہ لقمان حکیم جن کے نام کا سورہ موجود قرآن میں، ان سے بھی افضل ہے یہ سلمان۔ اب آپ سمجھ لیجئے امام صادق کر رہے ہیں ان کی تعریف، جیسا کہ بہار میں علامہ مجلسی نے نقل فرمایا۔ اب یہ علامہ مجلسی جانے، جس کتاب سے وہ لائے ہیں وہ جانے، اور جس راوی نے اس کو بیان کیا ہے وہ جانے، اور ان راویوں کو کھنگالیے گا تو اچھے اچھے ملیں گے، خراب والے نہیں ہیں۔ تو جن کو ہم اعتبار کرتے ہیں، موثق ہیں، متدین تھے، رئیس شیعہ تھے، ان راویوں نے نقل کیا ہے۔ یہ ہیں شیعہ، یہ ہیں۔ اور سنیں گے شیعہ کون ہے؟ آپ انصاف سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، بات پہلے میں نے کہہ دی، اس کو بعد میں کہنا تھا، لیکن یہ شیعہ ہے، تب بتائیے کہ آپ بھی ویسے ہی ہیں؟ یہ تو سلمان تھے، سلمان کو پھر بھی گراف نیچا ہے، سلمان کا گراف پھر بھی نیچا ہے، مقابلہ لوگوں نے لقمان سے کیا، اس سے زیادہ کا مقابلہ ہی نہیں لیا ہے۔ لیکن اس سے بڑا شیعہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اِنَّا مِن شِیَّتِهِ إِلَّا ابراہیم، ابراہیم جو ہے وہ ان کے شیعوں میں سے ہے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کیا ابراہیم کے برابر ہیں؟ اگر ہیں تو آپ بھی شیعہ ہیں، اور نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں شیعہ۔ یہ معیار ڈھونڈ رہے ہیں آپ۔ اب یہ تو فرقہ تشیع جو ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن معیار شیعت ابھی کسی میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا، جب اس نے آگے کہا کہ مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، تو آپ نے کہا خاموش، شیعہ مت کر، یہ کہہ دے کہ ہم محبوں میں سے ہیں۔ محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا وہ اور درجہ ہے۔ انہوں نے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو اعتقاد وہی فالو کر رہے ہیں، ہم تو عقیدہ وہی لیے۔ ہم نے کہا بھائی تو فرقے کا نام ہے یار، تو فرقے میں جو عقائد ہیں وہ فالو کریے، لیکن اس عقائد کے شرائط جو ہیں وہ آپ میں ہم میں نہیں پائے جاتے، وہ بتا دیا وہی پائے جائیں گے۔ معیار ہے نا آپ کے سامنے، ابراہیم کو ایک ترازو میں رکھ لیجئے، اپنے کو تول لیجئے، اور سلیمان کیا، اس کے بعد نیچے میں سلمان کو رکھ لیجئے، وہاں تول لیجئے، بہت نیچے گرنا ہے تو اگر اتنا ہے تب سوچئے آپ۔ اور ایک لفظ یہاں پہ بھی کہہ دوں کہ قرآن نے واضح طور پر کہا، تھوڑا آپ جاگ جائیں، یہ نہ ہو جائے کہ پوری مجلس نصیحت ہو جائے۔ مجلس جو ہے فضیلت رہے تو زیادہ بہتر ہے، نصیحت کم فضیلت زیادہ، اس لیے کہ نصیحت اصلی یہ ہے کہ اسی فضیلت کے درمیان انسان کے نفس پر بیٹھ جائے، تو یہ نصیحت ہے۔ ورنہ کرنا بولنا تو بہت کچھ آتا ہے لوگوں کو، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے نفس پر راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے، تب یہ فضیلت پر آ جائیے اور سوچیے اور غور کیجئے۔ شیعہ جو بیان ہو رہا ہے، شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ طرفدار، چلنے والا پیچھے پیچھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، بیچ میں ابھی بات بھولیے گا نہیں، وہیں تک جاؤں گا۔ تو اب جب پیچھے پیچھے چلنے والا ہے تو وہی شیعہ ہے، متبع، پیروکار شیعہ۔ تو شیعہ وہ ہے جو پیروکار ہے۔ تو اب جس نور کے شیعہ حضرت ابراہیم قرار دیے گئے، اس نور کے پیروکار ہوں گے نا، تبھی تو شیعہ ہوں گے۔ اور پیروکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے، یہ پیچھے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہیں وہ شیعہ ہیں تو پیچھے، اور جس کے شیعہ ہیں وہ آگے، اور جو آگے ہے وہ افضل، اور جو پیچھے ہے وہ مفضول۔ تو اب تو کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی نا کہ یہ نور کون تھے جن کے لیے کہا ہے۔ جب یہ انوار خمسہ کو اللہ نے، پنجتن کے نور کو ابراہیم کے سامنے کشف کیا، تو ابراہیم نے پوچھا یہ کون ہے، اور یہ کون ہے، اور یہ کون ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ ہمارے خاص بندے ہیں، عبد، ان کا نام محمد مصطفیٰ، یہ وہ نور ہے، اور یہ ہمارے خاص بندے ہیں علی ابن ابی طالب، یہ ان کا نور ہے،
اور یہ میری خاص کنیز ہے فاطمہ، یہ اس کا نور ہے۔ ابراہیم نے نور کی طرف دیکھا اور ٹھہر گئے، پہلے بھی دیکھا آگے بڑھ گئے، دوسرے کو دیکھا پھر آگے بڑھ گئے، جب تیسرے پہ پہنچے اور سنا تو ٹھہر گئے، اور پھر اگلا پوچھ لیا کہ یہ بھی خاص بندہ ہے حسن، اور وہ بھی خاص بندہ ہے حسین، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نور دیکھے، اس کے بعد اللہ نے کہا یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں تا مہدی زمان، سب کا نام بتا لیا تو پھر پلٹے۔ اب پلٹ کے پہلے پہ نہیں رکے، نہ دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ رک کر کے پوچھا بار الہی کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے کہا یہ میری کنیز فاطمہ ہے۔ کہا یا اللہ اس نور میں اتنی کشش ہے کہ میں کھچ رہا ہوں، تو یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے اپنے نام سے اس کو نام دیا ہے۔ تو کس لیے دیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ اپنے شیعوں کو اور اپنے محبوں کو جہنم سے دور رکھے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے جتنے بھی بندے ہیں اس کے اندر جو اس کے محب ہیں اور اس کے شیعہ ہیں ان کو جہنم سے دور رکھے گی۔ تو جیسے ہی کہا جہنم سے دور رکھے گی، فاتن کی معنی جدا کرنے کی، لفظی معنوں میں بھی، تو جہنم سے دور رکھے گی جو میری صفت ہے۔ میں بھی اپنے بندہ خاص کو جہنم سے دور رکھنے والا ہوں۔ یہ صفت کا مظہر، ہر صفت کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ اب یہ بحث عرفانی ہے، اور افا اس میں گھس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے 999 اللہ ہے، چھوڑ دیجئے، 1000 نام لے لیجئے، یوں سینکڑا مشہور ہے، 100 نام ہیں، 99 ایک طرف اور ایک اللہ ایک طرف، لیکن ہر نام کی ایک صفت ہے۔ رحیم ہے، رحمان ہے، رازق ہے نا، تعلق کی صفت ہے، رازق رزق دینے والا۔ تو ہر جو صفت اللہ کی ہے نام کی، تو وہ کام یہاں ظاہر ہوگا۔ بالکل سادے میں سمجھیے، اور افا کیا کہہ رہے ہیں، وہ کام یہاں ظاہر ہوگا۔ رزق دے گا نا اللہ، تب جب رزق دے گا تو رزق کہیں سے تو آ رہا ہے، ہونا چاہیے نا، تو اللہ تو ایسے ٹپکائے گا نہیں۔ تو اب جس کے ہاتھوں رزق دے گا وہی مظہر رزاقیت ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہر صفت کا ایک مظہر ہے۔ اسی طریقے سے ایک صفت فاطم ہے، فاطم یعنی جہنم سے دور رکھنے والا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جو فاطمہ ہے جہنم سے دور رکھنے والا ہے، اس صفت کا بھی مظہر چاہیے۔ سمجھ گئے ہوتے ہیں آپ، اس صفت کا مظہر چاہیے۔ تو اب اللہ نے وہ مظہر پیدا کیا، تو سید المرسلین کو مظہر نہیں قرار دیا، علی مرتضیٰ کو مظہر نہیں قرار دیا، 12 اور اماموں میں کسی کو نہیں قرار دیا، سیدہ کو کہا یہ فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فرمایا یہ جو ہے وہ جہنم سے دور رکھنے والی ہے اپنے شیعوں کو۔ فوراً ہاتھ اٹھا لیا، اللہم بار الہا مجھے بھی ان کے شیعوں میں قرار۔ کون بول رہا ہے؟ اولو العزم پیغمبر، سارے انبیاءوں کا باپ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے بھی اسی کنیز خاص کا شیعہ قرار دے۔ اور شیعہ کہتے ہیں پیچھے چلنے والے کو، کتنا دور سے سوچ سوچ کے لوگوں کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ سمجھ آیا نا کہ بتائیے اولو العزم پیغمبر کو پیچھے چلوا رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے ان میں کے جو ان کے بعد 11 ان کی اولادیں ہیں، ان میں سے کوئی نبی آنکھ ملا نہیں سکتا۔
اور کل میں نے آپ کو ثابت کیا کہ نہیں ملا سکتا، اس لیے کہ سارے انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم کو ہٹا کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان سارے انبیاء کے وسیع ہیں عیسیٰ، سارے انبیاء کے وسیع ہیں، اسی لیے چرخ چہاروں پہ رکھا گیا ہے۔ اور جب وہ نیچے آئیں گے تو ان کے 12ویں کے پیچھے سجدہ کر رہے ہوں گے۔ تو اب سبھی مفضول ہیں، سب پیچھے ہیں، تو سب اقتدا کر رہے ہیں نا، اور وہ اقتدا ان کی کر رہے ہیں۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی آخری جو ان کا بیٹا ہے 12واں، 11 بیٹے ہیں نا تو 11واں کہہ لیجئے، اور جو وہ ہیں باپ ان سب کے، ان کو کل حدیث سنا چکے کہ ان کو بھی نبی نے کہہ دیا چلتے وقت کہ یا علی تو دیہا، اے علی ہاتھ سے آپ فاطمہ کی بھی اطاعت کیجئے تھا۔ تب یہ بھی موتی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے فاطمہ کی؟ تبھی تو نہ علی سے مقابلہ کر سکتے ابراہیم، نہ حسن سے، نہ حسین سے، نہ مہدی سے، 12 سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کوئی نبی نہیں مل سکتا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 11 بیٹے جو ہیں ان میں کا 12واں جو ہے جس کے پیچھے یہ ہیں عیسیٰ، اور عیسیٰ سب کے وسیع ہیں، یعنی ایک سجدہ عیسیٰ کا نہیں ہے۔ اب کتنا کھولوں اس بات کو، یہ ایک سجدہ عیسیٰ کا نہیں ہے۔ جب عیسیٰ جھکا ہوا سجدہ کر رہا ہے تو اسی سجدے میں آدم کا بھی ہے، نوح کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے، موسیٰ کا بھی ہے، عیسیٰ کا بھی ہے، سب کا سجدہ ہے، سارے انبیاء کا سجدہ ہو رہا ہے۔ تب آپ سمجھ لیجئے جس کے پیچھے عیسیٰ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے سیرت جو ہے وہ میرے دادی میری ماں فاطمہ کی حیات سیرت، وہی قابل اتباع ہے، اسوۃ حسنہ۔ میرے لیے سیرت میری جدہ فاطمہ زہرا کی حجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جگہ ان کے باپ، 12ویں امام کے باپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا نحن حجت علی الخلائق، ہم تمام مخلوقات پر ہم حجت ہیں۔ یہ جو 11 عدد امام ہیں، نحن ہم سب تمام خلائق پر، مخلوقات پر حجت ہیں۔ وَأُمُّنَا زَہْرَا حجت علینا، اور میری ماں فاطمہ مجھ پر حجت ہے۔ حجت کا مطلب جانتے ہو نا؟ حجت الاسلام تو بہت پڑھتے رہتے ہو، اب چونکہ انہوں نے گڑبڑ کر رکھا ہے تو سمجھ میں معنی بھی ختم ہو گیا۔ حجت کے معنی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ تک پہنچا دے، دلیل بن جائے، سہارا بن جائے خدا تک پہنچانے کا، وہ ہے حجت۔ تو کائنات میں اللہ نے حجت جو قرار دیا ہے وہ ان 4 معصومین کو۔ اب آپ سوچئے، میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ایک دن پہلی مجلس میں کہا تھا کہ سارے انبیاء کی معرفت انہی پہ ہے، اور آپ کو آج مشاہدہ کرا دیا، عیسیٰ کے سجدے نے بتا دیا کہ 12ویں کے پیچھے سارے انبیاء لائن سے ہیں نا، آدم تک۔ اب اس کے بعد ان کا حجت یہ 12واں، اور 12ویں کا حجت 11واں، اور 11ویں کا حجت 10واں، اور 10ویں کا حجت 9واں، سلسلہ تک لے جائیے آپ، اور آخری حضرت علی، اور اس کے بعد ان سب کے حجت جو ہے وہ حضرت زہرا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت زہرا کو اپنی کنیز خاص کہا ہے۔ ابھی اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت مریم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، حضرت زہرا کا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ مریم کا جو رتبہ ہے قرآن میں بہت عظیم ہے، مگر یہ رتبہ اتنا عظیم ہونے کے بعد فاطمہ کی کنیز تک اپنا مرتبہ وہاں تک پہنچا دے، تو خود جو ہے فاطمہ کہاں ہوں گی، مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہیں پہ دیکھ لیا کہ مریم کا بیٹا پیچھے ہے اور فاطمہ کا بیٹا آگے، تو فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔
کہ یہ عظمت کی وجہ سے ہی رکھا ہے اللہ نے یہ انتظام، تاکہ آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ جائے۔ اب جن کو یہاں شک و شبہات ہوں گے تو جب حضرت تشریف لائیں گے تو وہاں بھی ہوں گے، لیکن اگر یہاں یقین سے ہوں گے تو وہاں بھی جب دیکھیں گے تو یقینی پر ہیں، قدم پہ جھک جائیں گے۔ اسی لیے سنایا جاتا ہے، اسی لیے بتایا جاتا ہے، اسی لیے دہرایا جاتا ہے، تاکہ دل کے اوپر بیٹھ جائیں، شک و شبہات ڈھل جائیں، ختم ہو جائیں، دور ہو جائیں، سب جو ہے چھٹ جائے اور یقین بیٹھ جائے، تاکہ ہم پہچان سکیں۔ کہتے ہیں نا کہ آخری امام کی معرفت کیجئے، اس لیے کہ آپ آخری امام کے دور میں ہیں، تو کیسے معرفت کریں گے؟ کہیں دکھ رہے تھے کیا کہ پہنچ جائیں وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حوض کے پاس بیٹھے ہیں، دوڑ کے چلے جائیے مل آئیے، ایسے تو نہیں ہے نا۔ اور آئیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی پہچانیے امام کو، کیسے پہچانیں گے؟ ان کا آئیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی، صورت ایسی ہوگی، کیفیت ایسی ہوگی، کیسی ہوگی؟ اب تاریخیں اٹھائیے اور روایات تو وہ بتاتے ہیں کہ جب آئیں گے تو سر پہ تاج داؤدی ہوگا، جب آئیں گے تو سلیمان کا علم جھلکے گا، جب آئیں گے تو وہ علم، وہ طاقت، وہ قوت، وہ شجاعت جو بڑے بڑے انبیاء کے پاس تھی، وہ ساری چیزیں جب آئیں گے تو ان کے اندر شمائل ابراہیمی نظر آئے گی، جب آئیں گے تو ایوب کا صبر چھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو آپ نے ایوب کو دیکھا ہے کہ ایوب کا صبر آپ کو پتہ چلے کہ در چھلک رہا ہے؟ آپ نے ابراہیم کو دیکھا ہے کہ ان کا اخلاص و محبت معلوم ہوگی کیا ہے خدا سے؟ آپ نے موسیٰ کو دیکھا ہے کہ ہیبت موسیٰ لے کے آئیں گے، تو جب موسیٰ کو نہیں دیکھا تو ہیبت کیا جانے آپ؟ تو کیسے پہچانیں گے؟ کس طرح کی موسیٰ کی ہیبت، کس طرح کی عیسیٰ کی ہیبت، کس طرح کی ہیبت جو ہے وہ داؤد کی، کیسی تمکنت، کیسی قدرت، کیسی قوت۔ لیکن ایک چیز جو ہے آپ محسوس کرتے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، وہ آپ کے رچ بس گیا ہے۔ اس لیے آپ کے دل میں 1400 سال سے ماں باپ، دادا پردادا، پروتے در پروتے سب کے یہاں رچ بس گیا ہے ایک چیز، اس کو پہچانتے ہیں اور اسی کی پہچان کی وجہ سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جب یہاں کوئی ایک جملہ ادھر ادھر سے گھوم کے اور وہاں آتا ہے تو آپ کیسے ایسے ہو جاتے ہیں؟ یہ وہی پہچان ہے کہ ابھی بھی دل میں باقی ہے محبت، ابھی بھی وہ والی ہے۔ جیسے ہی نام علی کا آیا، واہ کیوں جھومتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جو والدین نے آپ کو تربیت میں اس کے اندر ڈال دیا ہے وہ پہچانوا دیتی ہے۔ جیسے ہی نام آیا، جب نام کی گرمی اتنی ہے اور وہ ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے تو صفات تو سنتے سنتے عادت ہو گئی ہے۔ تو آپ کا آپ نے نہ ایوب کو دیکھا، نہ آپ نے داؤد کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ موسیٰ، نہ آدم، نہ نوح، کسی کو نہیں دیکھا، اور سب کے شمائل لے کے آئیں گے۔ تو کوئی ایسا دیکھ لیجئے جہاں پہ سب موجود ہو، جب وہ دیکھ لیجئے گا تو جب آئے گا تو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ ارے اللہ، مجھے اس کے لیے بھی بامعرفت مجمع چاہیے تھا۔ تب وہ کون ہے ایسا جہاں سب چھلک رہے ہوں؟ تب نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے زہد میں دیکھے، توجہ کر رہے ہیں آپ، موسیٰ ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے تقوی میں دیکھے، اور مجھے میری سیرت میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہاں اول کلام سے لے کے مصائب کے آخر تک یہ تمام سوالات کے جوابات چل رہے تھے۔
جتنے سوالات آپ کے درمیان بزرگوں کے درمیان اٹھتے ہیں اور جو ذہن میں ہیں اس کے جوابات چل رہے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ نام نہیں لیتا ہوں, سوال بھی نہیں بتاتا ہوں, اس لیے کہ بہتوں سے آپ آشنا ہیں. تو یہاں تک کیوں زحمت دی آپ کو؟ اس لیے زحمت دی, کہتے ہیں امام کا تذکرہ کیجئے. ارے امام کا تذکرہ کریں تو کیسے پہچانو گے؟ اب امام کے کیا بتائیں آپ کو پتا ہے, آپ نے دیکھا کا مطلب کسی روایت میں آپ نے دیکھا کہ امام کے شمائل کیسے تھے کہ اسی طریقے سے کھینچ کے خد و خال آپ کھڑے ہو جائیے. تو اب جائیے نا کہ ویسا دیکھ لیجئے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈھونڈیے آپ روایات میں کہیں کوئی کھینچ رہا ہے. اب چونکہ ائمہ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ شکل ہو وہ شکل ہو, اس طرح سے اس طرح سے, بتانے کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں اصل موجود نہ ہو. بات کو سمجھو, بتانے کی ضرورت وہاں ہے جہاں اصل موجود نہ ہو. جب ہم موجود ہیں تو جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہوگا. تو پہلے ہمیں دیکھو. اب امام زمانہ کے تذکرہ سے پہلے کہ کیسے ہیں, اگر ان کے باپ علی کو پہچان لیا تو حضرت حجت کو پہچان لو. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد. اسی لیے جو ہے وہ سارا زور میرا نہیں معصومین کا, اپنا بیان نہیں ہوتا تھا. چاہے مسند امام رضا بچھی ہو اور چاہے مسند امام صادق ہو, سارا بیان سمٹ کے علی کی ذات پہ جاتا تھا. کیا اصل وہ ہے, اسے پہچانا تو سب پہچانے جائیں گے, اگر اس سے انکار ہو گیا اور نہیں پہچانا تو ایک بھی پہچانا نہیں جائے گا. اصل وہ ہے. اس لیے علماء ہی نے نہیں, علماء تو تابعیت کرنے والے ہیں, صالح لوگ جو صالح علماء ہیں تابعیت کرنے والے ہیں. پوچھتے ہیں یہ مجلس کا مزاج کس نے بنا دیا؟ ارے پتہ نہیں کیوں لوگ آتے ہیں ممبروں پر علی 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 کرنے لگتے ہیں. یہ تو نبی سے پوچھو, جس نبی نے کہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلس کو زینت تو علی کے ذکر سے, علی کے ذکر سے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بطفیل علی جتنا ذکر ہوگا وہ سب بطفیل علی ہوگا, محور مجلس کا علی ہوگا. اور اس کے بعد شریعت کا بھی ذکر علی کی وجہ سے, شریعت کا ذکر علی کی وجہ سے, طریقت کا ذکر علی کی وجہ سے, دین کے سارے بیانات علی کی وجہ سے. اس لیے کہ ہر جگہ علی ہیں. اگر میں نے شروع کیا آپ سے کہ ایمان کی بحث کریں گے تو جب تک کل ایمان تک نہ جائیں گے ایمان سمجھ میں کیا بحث کریں. اگر طہارت کی بحث شروع کریں گے جب تک علی کی طہارت تک نہ جائیں, انما یرید اللہ تک, تب تک کیا سمجھ میں آئے گا طہارت کیا ہے؟ بتائیے آپ. محبت کی بات شروع کریں تو جب تک کہ ہم اس تک نہ پہنچیں کہ جس کے لیے خدا نے کہا ہے کہ آپ تمہاری مجھے حاجت نہیں ہے, میں تو ایسی قوم پیدا کرنے والا ہوں کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور رسول بھی محبت کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سورہ مائدہ میں چلے جائیے, آئے معدت موجود ہے, وہاں پر فرمایا ہے جب 40 دن میں 39 دن دوڑ کے گئے, اس کے بعد ہار کے بھاگ کے چلے آئے, تو اللہ نے کہا یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان دارو جو تم لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہو, مرتد ہو گئے ہو. من یرتد عن دینہ, قرآن ہے, یہ کھلواڑ نہیں ہے کہ کوئی حدیث لے کے آ گئے یا کسی ذاکر کا جملہ لے کے آ گئے. من یرتد عن دینہ, جو اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہو تم تو ہو جاؤ, اللہ کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ آئے خیبر ہے جس کے لیے گائے گا جا کے اور پھر لوٹ کے جا کے پھر لوٹ, مرتد ارتداد لوٹنے کو گئے. من یرتد عن دینہ یعنی خیبر سے لوٹنا جو ہے یہ مرتد ہونا ہے دین سے. اللہ نہیں سمجھ پا رہا کیا میں آپ کو رمز قرآن سناؤں. یہ رمز قرآن ہے. من یرتد عن دینہ, یہ بھی نہیں کہا بھائی ارتداد
کے معنی لوٹنے کے ہیں تو یہ کہتا من یرتد عن خیبر. توجہ کریں آپ, جو خیبر سے لوٹا لیکن خیبر کا نام نہیں لیا, کہا خیبر ہی تو نشانی دین ہے, کہا نشانی دین ہے, موضوع سے ہٹا نہیں ہوں. موضوع کیا ہے؟ کہا دین کیا ہے؟ ان کا میری محبت ہے. تو اب یہ نشانی دین ہے تو کیا ہے؟ کہا جا تیری کوئی حاجت نہیں ہے, میں ایسی قوم بھیجنے والا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, رسول بھی محبت کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. جو ڈوبے کو نکالا ہے, علی وہ واحد ہے حیدر جو خیبر کو اکھاڑا ہے. علی کا نام لے دل سے وہ گردوں کو سنبھالا ہے. علی کو جو مولا نہ سمجھے لہو میں ان کے کالا ہے. علی کے دشمن ہیں جتنے جہنم کا نوالا ہے. علی سے جو پھرا سر وہی ابلیس والا ہے. حق الایمان نعرہ حیدری, ساتھ کبھی بلند حیدری سلوات. دیکھیں وقت تنگ رہتا ہے, کریم کی بات کرنی پڑتی ہے, تفاصیل بہت ہیں اس کے اندر. تو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نا, یہ ساری باتیں روشن ہو رہی ہیں نا آپ کے سامنے کہ یہ محبت جو ہے اصل دین ہے, اور اسی محبت کرنے والے کو اللہ نے معیار قرار دیا, اور پھر اس کے بعد کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں. تب جہاں جہاں اس نے کہا ہو کہ میرے احبا, تو وہاں مراد وہی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ نہیں ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایک طرفہ تم کر رہے ہوگے, ابھی تو پہچان جب تک تصدیق نہ ہوئے. تب جہاں اس نے کہا احبائی, وہاں معلوم ہو گیا کہ یہ خاص والے ہیں. یہیں سے امتیاز پیدا ہوتا ہے, ورنہ بیٹھنے والے تو سبھی ساتھ میں بیٹھ رہے تھے. یہ امتیاز یہاں سے ملتا ہے. یہ احبائی میرے احبا ہیں. خلق اللہ الارواحنا قبل اجسادنا, اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں سے پہلے خلق کیا, بہت پہلے. کتنے پہلے؟ 2000 سال پہلے. اور پھر اس کے بعد یہ روحیں عبادت کرتی رہی, اس کے بعد پھر ہمارے جسم کو بنایا, اور اس کے بعد یہ ہماری روحیں ہمارے جسم میں ڈال دیا. سمجھ میں آیا؟ تو آپ کا جسم تو یہاں بنا, اور معصوم کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری روح بھی اور جسم بھی وہاں بنا ہے نا. تو اب چونکہ آپ تو اور ہم تو عقل کے موٹے ٹھہرے ہیں, تو موٹے ہی والا دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہا نا انا بشر مثلکم, تو ابھی کیا بولوں کہ کیا ہے. لیکن یہ بھی تو بتا دیا نا کہ ہمارے جسم پہلے وہاں خلق ہوئے. کہلے ہاں وہ حدیث ہے, مگر یہ تو قرآن ہے نا, قرآن میں انا بشر مثلکم تو کیسے لے جائیں گے. میں نے کہا بے وقوف, بشر الگ چیز ہے, انسان الگ چیز ہے. توجہ کریں آپ. اور یہ بشر میں لفظ لگایا, بشر کو بشر کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے جتنا مٹیریل ہے اس مٹیریل کے اوپر چمڑی چڑھی ہوئی ہے. چمڑی کو عربی میں بشرا کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب مٹیریل یہاں کا ہے, اور یہ چمڑی جو ہے جہاں کی تھی چڑھا دی اللہ نے, یہیں کی تھی یہیں کی چڑھا دی. اب یہ چمڑی جو ہے مٹیریل کے ساتھ سامنے رکھا ہے تو ہماری اور آپ کی ہو گئی. اب ان کا مٹیریل وہاں کا تھا اور یہاں کی چمڑی چڑھا دی تاکہ تمہاری طرح دکھائی دینے لگے. اس لیے کہا ہم تمہارے ہی جیسے ہیں, گھبراؤ نہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور یہ تو چیر پھاڑ کر کے بولے اور بدتمیزی کے الفاظ تھے, مدح سے گر گئے, ورنہ اصل الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ نے اجساد لاہوتی کو اس بشرا جو یہاں مادی ہے, مادی بشرا کا لبادہ پہنا دیا, اور یہ لبادہ پہنا کر کے یہاں بھیج دیا تاکہ تمہیں وحشت نہ ہو کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کچھ سرزد ہو جاتا تھا ان سے تو وہ گھبرا جاتے تھے. سو رہے ہیں, سوتے میں کیا کریں گے آپ سن لیں گے کسی کی بات کو؟
اپنی تو خبر ہوتی نہیں ہے۔ سونے کے بعد کسی نے کہا میاں بہت خراٹے مار رہے تھے، انہوں نے کہا میں؟ ہاں آپ خراٹے مارتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے خراٹے آئیں گے؟ تو آپ کو اپنی بھی خبر نہیں ہے نا۔ انہوں نے گھر سے فون کھولا، کہا یہ دیکھیے میں نے آپ کا خراٹے لے لیے تھے تاکہ آپ انکار کریں تو دکھا سکوں۔ آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو اپنے خراٹے تک کی خبر نہیں ہے۔ اور وہاں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سوتے میں بھی ویسے ہی سنتا ہوں جیسے جاگتے میں سنتا ہوں۔ صحیح بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت پیغمبر ختمی مرتبہ خواب میں جھرمٹ میں بیویوں کے، اور یہ بیویاں جو ان کی تھیں 9-10، ان میں آپس میں بحثیں ہو رہی تھی، اور ایک بڑی چہیتی تھی، انہوں نے برائی کرنا شروع کر دیا۔ خود بخاری نے لکھا، اور جب برائی کیا تو پیغمبر نے کروٹ لی، اور جیسے ہی پیغمبر نے کروٹ لی گھبرائیں کہ کہیں سن تو نہیں لیا، تو ان کہا یا رسول اللہ کیا آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ تو حضرت سوتے ہوئے بول رہے ہیں کہ میں سوتے میں بھی ویسے ہی سنتا ہوں جیسے جاگتے میں سنتا ہوں۔ توجہ کیجئے آپ۔ اب ایک جملہ کہوں آپ کو، یہ سونا جو ہے یہ بھی موت ہے، یہ چھوٹی موت ہے۔ تو ہے نا، قرآن نے کہا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ جو ہے تم کو راتوں میں وفات دے دیتا ہے، پھر صبح کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ سونا موت کی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ بہت سے سوتے ہیں، سوتے ہی رہ جاتے ہیں، ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے سو تاکہ اٹھنا نصیب ہو جائے۔ مدح کرو، تمہید کرو، تمجید کرو، تحلیل کرو، تکبیر کرو تاکہ اٹھو پھر سے۔ تو یہ سونا جو ہے یہ ایک چھوٹی موت ہے، موت اصغر۔ تو اب نبی بتا رہے ہیں کہ ہمارے خصائص تمہارے جیسے نہیں ہیں، ہم سوتے میں جب سن لیتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں۔ اب اگر پکارو گے یا رسول اللہ تو ہم سن رہے ہوں گے، سلام کرو گے تو ہم جواب دینے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ خصوصیت آپ بتائیے، آپ کا بچہ آپ کے بیوی کے پیٹ میں بولا کبھی؟ آپ کا بچہ کبھی پکارا ہو اپنی اماں کو، اماں اماں بہت تیز بھوک لگی ہے؟ آج تک کسی صاحب کے یہاں یہ معجزہ واقع ہوا نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خمیر کچھ اور ہے، لیکن آپ اسی بیوی کے لیے پائیں گے کہ مادر حضرت سیدہ حضرت خدیجہ یہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرے بطن میں ایسی چیز ڈالی ہے کہ یہ مجھ سے ہر اس وقت پہ کہ جب میں وحشت کرتی ہوں تو میرے لیے انیس بن جاتی ہے، مونسا ہے، ہم کلام ہوتی ہے، بات کرتی ہے۔ توجہ رکھیے آپ بات پر، میرے لیے بات کرتی ہے، انیس مونس، انس پیدا کرتی ہے۔ بات کرنا بھی اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا انس پیدا کرنا کمال ہے۔ یہ سب لطائف ہیں علماء کے۔ انس جو ہے لفظ آئی ہے، ورنہ بات تو مریم نے بھی کی تھی، حنا کے پیٹ میں مریم بھی بولی تھی، اپنے ماں کو انہوں نے بھی کچھ کہا تھا، مگر تاریخوں نے لکھا ہے کہ مریم ایک دفعہ بولی، اور خدیجہ نے ہمیشہ بتایا کہ ہر وقت جب میں وحشت کرتی ہوں تو انس کرتی ہے۔ تو دیکھیے سب کے فرق ہیں۔ عیسیٰ گہوارے میں ایک ہی دفعہ بولے، اس کے بعد نہ بول سکے، لیکن یہاں گہوارے میں لیٹے ہوئے موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ معلوم کتنی دفعہ بولے۔ آنے والا سلام کیا، جواب دیا، آنے والا پھر سلام کیا، پھر جواب دیا، چلا گیا، آنے والا پھر سلام کیا، پھر جواب دیا، چلا گیا، داتا بندہ ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں دیکھ لو یہی حجت خدا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اصحاب ایک ایک سلام کر کر کے جا رہے ہیں، ایک اور آگے بڑھا انہی کے درمیان، کہا السلام علیکم یا حجت اللہ، کہا وعلیکم السلام، لیکن اپنی لڑکی کا نام بدل دے۔ بچہ صحیح کہا گہوارے سے لڑکی کا نام بدل دے، گہوارے میں آئے بچہ، جیسے ہی کہا نام بدل دے، متوجہ ہو گیا یہ کیا؟ میری لڑکی کا نام کہا؟ ہاں تو نے ایسا نام رکھا ہے کہ یبغض اللہ، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ توجہ کیجئے آپ، نام بدل دے۔ جانتے ہیں کیا نام تھا؟ اس نے گھبرا کے کہا مولا میں نے تو سوچا کہ بہت اچھا نام تھا، اس لیے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا اصحاب میں سے کہ اسے تو پیغمبر بھی بولتے تھے اور اس کو علی بھی کہتے تھے، تو اس لیے میں نے یہ نام رکھ لیا ہے۔ کہا وہ نام جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ نام تھا حمیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا نام ہے جس سے اللہ بغض کرتا ہے۔ توجہ کریے آپ، یبغض اللہ، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یہ نام بدل تھے، ان کا علی بھی کہتے تھے،
نبی بھی کہتے تھے، ان کا جو کہتے تھے جس سنس میں تھا وہ تھا، ابھی اس کو چھوڑ دو کہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے، لیکن اب یہ حجت خدا فرما رہا ہے، گہوارے کلام کر رہا ہے۔ اور عیسیٰ ایک دفعہ بولے اور یہ سب کو سلام دیتے رہے بار بار، اور وہی گہوارہ ابھی 6 مہینہ بھی نہیں ہوئے، پیدا ہوا ہے کچھ دن بھی نہیں ہوئے زیادہ۔ تو آپ دیکھیے کہ خصاص، یہ خصوصیت، یہ خاصیت، یہ خصائص ہم میں آپ میں نہیں پائے جاتے ہیں، تو ہم سے اور آپ سے الگ ہیں۔ گھنٹہ تمام ہو رہا ہے، باتیں تو سب رہی جا رہی ہیں، انشاءاللہ باتیں اور بھی ہوں گی جو کل ہوں گی، تو ان کے خصائص الگ ہیں، ان کی عظمتیں الگ ہیں۔ ایسے ہی ہیں کہ اب یہ باتیں اگر میں کروں تو کافی جو ہے وقت لگے گا۔ حضرت مریم سے اتنا افضل ہے حضرت زہرا کہ ان کی افضلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک نبی کی بیٹی ہے اور وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ اب یہیں سے فرق محسوس کرنا شروع کر دیجئے، یہ نسبی فرق، سببی الگ ہے، نسبی الگ ہے، معرفت کی الگ ہے، علم کی الگ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 3 فرق میں نے اسی کے درمیان آپ کو بیان کر دیے۔ یہ نبی کی بیٹی ہے اور وہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ اب جتنا بڑا فرق عمران میں اور رسول اللہ میں ہے، اتنا ہی بڑا فرق مریم میں اور سیدہ میں ہے۔ یہ جو ہے وہ زمین ہے، وہ عرش ہے، تو ویسے ہی یہاں معاملہ ہے۔ آگے بڑھ لیجئے تو اور آگے تھوڑے سے چلے جائیے اور دیکھ لیجئے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ جب بھی ان کے ہاں محراب میں داخل ہوتے تھے، زکریا تو دیکھتے تھے کہ رزق ہے، اور کہہ رہی ہیں اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ کے ہاں سے رزق منگا لینا اور ہے، اور اللہ ایسے ہی بھیج دے یہ اور ہے۔ یہ تمکنت ہے، فرق آتا ہے آپ کے سمجھ میں؟ آپ نے جیسے ہی چاہا اور آ گیا، یہ اور ہے، اور آپ دیکھتے رہے جب اس نے چاہا بھیج دیا، یہ اور ہے۔ ابھی بھی فرق نہیں سمجھ میں آیا، سبھی سناٹے میں۔ بابا آپ جو ہیں جب چاہیں جیسے مجھ سے لے سکتے، اور میں جب چاہوں کسی کو دے دوں، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ تو مریم کے پاس کھانا جو آتا تھا وہ مرضی خدا پہ تھا۔ بات کو سمجھنے کی صحیح کرو یا اللہ۔ مریم کے پاس جو رزق آتا تھا وہ مرضی خدا پہ تھا، جب اللہ چاہے گا دے گا۔ لیکن سیدہ کے در پر جب رزق آیا ہے تو سیدہ کی مرضی سے آیا، سمجھو۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رضا ہے تو اس کی رضایت ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، ملا نہیں سکتا۔ علم ما کان و ما یکون کی مالک ہیں حضرت سیدہ۔ جو بھی ہو گیا، جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک کیا اس کے بعد بھی، وہ سب کی مالک ہیں سیدہ۔ اور مریم اپنے زمانے کی صرف ایک بیوی ہے معصومہ، جن کے علم کی تعین نہیں ہے، یہ کتنا جانتی ہیں، اور اپنے بیٹے کی شریعت کی پابند ہے۔ اس سے آگے والے نبی کی شریعت کی خبر نہیں ہے۔ اگر خالی آپ اتنی فضیلت کو لے لیں کہ سیدہ جو ہے 1,24,000 پیغمبروں کی تمام تر دینی شریعت طریقت سے آگاہی رکھتی ہیں، اور مریم صرف اپنے ہی بیٹے کی رکھتی ہیں اور آگے کی نہیں رکھتی ہیں، تو یہیں سے فرق محسوس ہو جائے گا، بڑی عالمہ ہو گئی۔ تو علم بھی جو ہے ما کان جو گزر گئے، اور ما یکون جو آنے والا ہے وہ بھی علم ہے موجود، مریم کے پاس نہیں۔ اور مریم کی سیرت مریم کے لیے حجت نہیں۔ توجہ رکھنا میری بات پر، میں اپنے الفاظ کا خود ضامن ہوں۔ مریم کی سیرت مریم کے لیے بھی حجت نہیں، وہ تو کر رہی ہیں، وہ کسی کی سیرت کی پیروی کر رہی ہیں۔ جو صاحب شریعت ہے اس کے سیرت کی پیروی کر رہی ہیں،
لیکن سیدہ کی سیرت 11 اماموں کے لیے حجت ہے. اور آگے بڑھاتا ہوں اگر برداشت کر سکو تو. اور کل اشارہ کیا تھا 40 سال تک نبی رکے رہے اس لیے کہ عورتوں کے لیے سیرت سامنے آ جائے. تو اب سیدہ جو سیرت کر دے وہی سیرت نبی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بڑی عظمتیں ہیں، بلندیاں ہیں، یہ معارف ہیں اور اسی سے عرفان پیدا ہوتا ہے اور یہ حاصل کرنے سے محبت بڑھتی ہے اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر دین قریب ہوتا ہے اور جب دین قریب ہوتا ہے تو اب اس سب چیز کو لے کے جب مصلی پہ جائے گا تو پہچان رہا ہوگا. اب اس نماز کی قیمت کچھ بڑھ جائے گی لیکن اس سے خالی والی کی قیمت کا اوپر سوچتے رہیے کیا ہو گیا. فقط یہی ممبروں نے چاہیے نماز پڑھیے نماز پڑھیے نماز پڑھیے. ارے نماز پڑھیے تو سبھی جانتے ہیں، نماز کیسی پڑھیے یہ بیان کیجیے. اب اس سے تو خالی ہے تو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا ہی جملہ رٹتے رہیے جیسے ٹیپ میں لگا دیے بار بار چلتا رہے گا. پہلے وہ لے آئیے کہ کیسی پڑھیں، وہ بتائیے کیسی پڑھیں. نبی نے کہا ہے ویسی پڑھو جیسے میں پڑھتا تھا. یہیں پہ تو لا کے چھوڑا تھا نا کہ آپ علی کے شیعہ ہیں تو شیعہ کو کیا چاہیے؟ ویسے ہی پڑھے جیسے علی، ویسے ہی عبادت جیسے علی. اور بات وہاں تک پہنچی کہ ابراہیم بھی ہو گئے ان کے شیعہ. ٹھیک ہو گیا نا. اب علی کہہ رہے ہیں عبادت تو وہی ہے کہ جس عبادت میں لالچ نہ ہو اور جس عبادت میں خوف نہ ہو. تو اگر تم ہو شیعہ تو وہی کرو. توجہ کیجئے. اور اگر نہیں ہو شیعہ تو لالچ میں کرو. مولانا یہ پڑھنے سے کتنا ملے گا، مولانا وہ پڑھنے سے کتنا ملے گا. ارے ملے گا بھاگ میں جائے. صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی حمد ہے. ملے گا کہ نہیں ملے گا مجھے نہیں چاہیے کچھ اس لیے پڑھوں. اب یہ کہاں سے کر سکتے ہیں آپ تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. تب علی کے تابع ہو، متبع ہو، پیروکار ہو تو نہ لالچ پیدا کرو اور نہ ہی ڈرو. ڈرتا کس سے ہے؟ یہاں کا تو چھوڑ دیجئے. آخر میں لے جا کے ڈرے گا جس سے انبیاء ڈرا، جس سے اولیاء ڈرا، جس سے بڑے بڑے ڈرے. اس کا نام ہے جہنم. ابھی تو بیان کیا کہ اسی خوف میں ابراہیم نے کہا کہ مجھے بھی ان کا شیعہ بنا دے اس لیے کہ یہ جہنم سے دور رکھتی ہے. تو دلیل تو دے دی نا تمہیں. تو جو ڈرے گا جہنم سے تو جب علی کا چاہنے والا ہے تو اسے خوف کون؟ سیدہ کا چاہنے والا ہے تو جہنم کا خوف کون؟ سیدہ نے وعدہ کر لیا جہنم کا خوف نہیں. اور اب جنت جانے کا مسئلہ ہے اسے اللہ نے نبی سے کہلوا دیا کہ جو علی کی ولایت قبول کر لے وہی جنت جانے والا. تو سمجھ میں آیا؟ اب یہ بیوقوف ضعیف عقل والے آگے کہتے ہیں کہ دیکھیے علی علی کر کے چلے جاتے ہیں. بیوقوف یہی سمجھا رہا ہوں کہ علی جیسی عبادت کر، علی سے محبت کر جنت لے لے. علی سے محبت کر جنت لے لے. زہرا سے محبت کر جہنم سے بچ جا. اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کر خالص. تو تیری عقل میں فطور ہے، تو صاحب فطور ہے، نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. واللہ تو بولتا ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا. خود سوچنے کی کوشش کرتا، سمجھنے کی کوشش کرتا. یہاں سوچتا سمجھتا تو کوئی ہے ہی نہیں. مولانا نے کہا ہے زبان کھولنے سے پہلے سوچا کرو اس کے بعد بولا کرو. جتنی دیر سوچنے میں لگ جائے گا تو بات بھی آگے بڑھ جائے گا. تو آپ نے ملاحظہ کر لیا. تو یہ ہے عظمت دین جو بتایا آپ کو. یہی اصل دین ہے، یہی اصل دین ہے. اسی پہ آ جاؤ، اسی پہ رہو. نہ تو جہنم کا خوف نہ جنت کی لالچ اور دونوں کی ضمانت. اور صرف اللہ ہے، اس کی عبادت. اس تک تو پہنچ نہیں سکتے اس کی معرفت. تو جیسے جیسے علی بولتے گئے ہیں ویسی کو زبان پر رکھ دو. یہی معرفت تمہاری بن جائے گی. جیسے جیسے بولتے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اپنے سے نہیں بول رہے ہیں. وہ بھی جب خلق کیے گئے تھے تو اپنے سے نہیں بول رہے تھے. یہ اللہ نے ان کی ارواح میں ڈال دیا تھا.
اور وہیں سے حمد نکل رہی تھی، وہیں سے تسبیح نکل رہی تھی، وہیں سے تحلیل نکل رہی تھی. تو یہ ودیت الہیہ ہے. اسی لیے ایک عالم نے فرمایا ہے کہ اگر سیدہ جو ہیں وہ لاہوتی جسم نہ رکھتی ہوتی اور معنی کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے اتنی بلند نہ ہوتی تو کبھی کسی معصوم کے لیے سند نہیں ہوتی. اس بات کی دلیل ہے کہ تمام معصومین کے پناہ گاہ کا نام سیدہ. اگر اس رمز پر آپ پہنچ گئے ہیں تو میں نے مجلس ختم کر دیا. تمام معصومین کی پناہ گاہ کا نام سیدہ ہے. اور سارے معصومین آدم سے لے کے خاتم تک سب نے علی کو اپنا سپر بنایا. توجہ کرو میری بات پر. سب نے علی کو اپنا سپر بنایا ہے. آدم کو بھی بچانے والا علی ہے، نوح کو بھی بچانے والا علی ہے، ابراہیم کو بھی بچانے والا علی ہے، موسیٰ کو بھی بچانے والا علی ہے، عیسیٰ کو بھی بچانے والا علی ہے، محمد عربی کو بھی بچانے والا علی ہے. سب نے علی کی پناہ لی ہے. اب علی کو اگر ضرورت ہو گئی تو وہ کہاں پناہ لے؟ جہاں علی پناہ لیتا ہے اس کا نام فاطمہ ہے. یہ ہے سیدۃ النساء العالمین. تمام اسمت کی پناہ گاہ کا نام سیدہ ہے. عزیزو اسی لیے جو احمق پوچھتے ہیں، وقت تنگ ہو گیا میرا لیکن بات کہنی ہے، معذرت کے ساتھ آپ اسے سن کے جائیں. اور وہ یہ ہے کہ جو احمق کہتے ہیں کہ بتائیے علی جو ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو آگے بڑھا دیا اور قلم فرسائی بھی کرتے ہیں. علی کو آنا چاہیے تھا نا. اب یہ بات آ گئی منہ پہ تو سنتے جائیے. میں نہیں کہنے والا تھا، میں مصاحب کے طرف پر لایا، آپ مصاحب پڑھنے والا تھا. اب یہ تو ادھر کی عطا ہے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یاد دیکھیے یہ کیا ہے. ارے بھائی جب لوگ آ گئے دروازے پہ اور دھکے مکے کرنے لگے اور پکارنے لگے کہ نکلو، تو سیدہ کو آگے بڑھا دیا. خود کیوں نہیں گئے تھے؟ کہ کیا غیرت قبول کرتی ہے مرد کی؟ اور ایسے ایسے سوال کھڑا کرنے کے. شیطان کا کام ہی ہے یہ پھونک دے. آپ جیسے ہمارے جیسے ضعیف جو ہیں کھٹ سے پھٹاپٹ بولنے لگے، یہ بھی نہ سوچے کیا کہہ رہے ہیں. احمقو سمجھو، بے وقوفو سمجھو کہ کیوں وہاں سیدہ گئیں. علی نے نہیں بھیج دیا. ابھی آپ کو بتا دیا پہلا راز، ساری دنیا کے پناہ گاہ علی تھے اور یہ علی کی مصیبت ہے. لفظیں بدل دو کہیے تو تمام مشکلات کے مشکل کشا علی ہے اور علی کی مشکل کشا زہرا ہے. اس لیے گئی. علی جو ہیں خود نہیں بھیجے، زہرا آگے بڑھ گئے. اور وجہ کیا ہے رمز اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو. ایک ہوتی ہے سیاست خداوندی. کلام یہیں سے شروع کیا تھا مکاری. مکاری کی جس کو آج کل سیاست کہا جاتا ہے. یہ ہے دنیا داروں کا کھیل. تو دنیا دار مکار ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، لیکن خدا کی سیاست جو ہے وہ مکار کی کاٹ ہوتی ہے اور مکاری اور عیاری کی کاٹ ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ کا مکر اچھا والا ہے اور تمہارا مکر جو ہے برا والا ہے. اس کی کاٹ اللہ ہی کی ہے. تب سنو کہ کیوں علی رک گئے اور سیدہ کیوں چلی گئی. اب جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو، 10,000 پیادوں کا انتظام کیا گیا اور مدینہ میں پر کر دیا گیا. علی کے گھر بھیجا گیا لوگوں کو. جن لوگوں کو بھیجا گیا اس لیے کہ علی اگر نہیں آتے اور بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کرو اور ان کے گھر پہ آگ لگا دو. یہ حکم ہے اور اس حیثیت سے گئے وہ. اب جب گئے تو اس میں ایک پلاننگ تھی. ظاہر ہے علی کی شجاعت سب نے دیکھا ہے آنکھوں سے، تم نے سنا ہے. تم چاہنے والے ہو تو تم نے دل کی بھی گہرائی سے سنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. دیکھا ہوا اور ہوتا ہے، سنا ہوا اور ہوتا ہے. سب ان کی شجاعت کا کلمہ پڑھ رہے تھے. سب جان رہے تھے کہ جب ہم پکاریں گے اور چیخیں گے تو غیرت علی، حمیت علی یہ ہے کہ در کھول کے باہر آ جائیں گے. اور چونکہ ہم اتنی بدتمیزی کریں گے تو علی جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے اور جب غصہ آئے گا ان کو تو تلوار کھینچ لیں گے
اور جب تلوار کھینچ لیں گے تو ہم مار دیں گے، جیسے ہی اندر سے نکلیں گے سر نکالیں گے تلوار لے کے غصے میں، ویسے ہی ہم قلم کر دیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے ان کے مارنے کا، ورنہ ان کو مار تو سکتے نہیں۔ تو ایسا غصے میں لے آئیے کہ غصے میں نکلیں، جیسے ہی نکلیں ختم۔ اب یہ سیاست ادھر سے چلی اور ادھر سے سیاست الہیہ چلی، اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھے کہ کیا ہو گیا؟ جو بنا کے نقشہ لائے تھے اس پہ سیدہ نے پانی پھیر دیا۔ سمجھ میں آیا نا کیا ہوا؟ یہ خلاصہ تاریخ ہے، نتیجہ تاریخ ہے۔ یہ جو آپ کو 2 منٹ میں مل گیا اور واہ واہ، یہ معلوم نہیں کتنے سالوں کے بعد ملا، یہ خلاصہ تاریخ ہے۔ جیسے ہی انہوں نے چاہا کہ جوش میں لے آئیں، ویسے ہی حضرت سیدہ آگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، آپ کے اوپر جتنے مظالم ہوئے، آپ مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں برابر، لیکن روایتوں میں یہ فقرہ ہے کہ جب آپ کا دم نکلنے سے قریب ہو گیا، ابھی نکلا نہیں، قریب ہو گیا، محسوس ہو گیا کہ اب میں دنیا میں نہ رہوں گی، تو مولا سے فرمایا کہ یا علی، یا ابا الحسن، آپ میری طرف توجہ کیجیے اور مجھے دیکھ لیجیے، اس لیے کہ اس کے بعد دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اب قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، یا ابا الحسن، آپ میری آواز سن لیجیے، ورنہ اس کے بعد آپ کو آواز سننا نصیب نہیں ہے قیامت میں۔ اب ملاحظہ کیجئے، وصایت فرمایا آپ نے، اور اس سے پہلے یہ جملہ فرمایا، یا ابا الحسن، آپ سن لیجئے، لم یبقى فی جسمی رمق من الحیات، میرے جسم میں اب زندگی کی رمق باقی نہیں بچی۔ عزیزو، ابھی سیدہ زندہ ہیں، دنیا سے جانے والی ہیں، لیکن جس زبان سے جب یہ کہا ہوگا کہ اب میرے اندر رمق حیات نہیں ہے، تو علی کا کلیجہ تو وہی ٹوٹ گیا ہوگا، کیا اس لیے کہ یہی ایک مددگار تھی۔ کائنات میں کوئی مددگار نہیں ہے علی کا سوائے اللہ کے، یہی ایک مددگار تھی، وہ بھی خدا حافظی کہہ رہی ہے۔ اس لیے فرمایا، ہاں نا، یہ وہ وقت ہے جو جدائی کا وقت ہے، یا ابا الحسن میری آواز سن لیجئے۔ عزیزو، علی ابن ابی طالب اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی اور سیدہ کی باتیں سنتے رہے۔ عزیزو، اس کے بعد 2 جملے فرمایا اور کہا، یا علی، میری میت پر وہ لوگ نماز نہ پڑھے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا علی کے بارے میں عہد توڑا ہے۔ یا علی، میں شاکی ہوں جنہوں نے علی کی ولایت سے انکار کیا ہے اور اس کا عہد توڑا ہے اللہ اور رسول کا علی کے بارے میں، وہ میری میت پہ نماز نہ پڑھ سکے۔ اور اے علی، خیال رکھنا، میرا بڑا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد آپ نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، حسن یتیما، ارے یہ حسن حسین یتیم ہے، اے علی ان کا بھی خیال رکھنا۔ عزیز، کبھی اس بچے کو لپٹایا، کبھی اس بچے کو لپٹایا اور بہت دیر تک گریہ ہوتا رہا۔ کل میں نے ایک حصہ پڑھا، اسی میں کہا کہ فرمایا، جب گریہ کرتے کرتے بچوں کے ہچکیاں بند گئیں تو سیدہ نے دور کیا، فرمایا، جاؤ اپنے نانا کی قبر پر دعا کرو، ماں تمہاری مریضہ ہے، دعا کرو کہ صحت ہو جائے۔ بچوں کو یوں جدا کیا، علی کو بھی ایک ضرورت پیش آئی، فرمایا، جا کے آپ ادا کر کے آئیے، اس لیے کہ سیدہ جان رہی ہیں کہ میرا فراق برداشت نہ کر پائیں گے۔ عزیزو، سندیں موجود ہیں، آپ جو ہیں دیکھئے، لکھا ہے امیر المومنین نے فرمایا، قلت صبری، جب سیدہ کا دم نکل گیا اور علی کو صبر کی، قلت صبری، علی کو خبر ملی کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی، تو روایتوں میں ہے کہ مسجد میں منہ کے بل گر گئے، منہ کے بل گر گئے، اور اسی وقت ایک جملہ فرمایا کہ قلت صبری، اب میرا صبر میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے یہ اعلان کیا، اور دعائے کمیل تو پڑھتے ہو نا،
دعائے کمیل میں اس نے اعلان کیا ہے کہ معبود میرا صبر جو ہے کبھی بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ وہ یہاں آگے کہہ رہا ہے قلت صبری، اب میرا صبر ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ عزیزوں منہ کے بل گر گئے، مدد کرنے والوں نے مدد کیا، زیادہ تر روایتوں میں بچوں نے اٹھایا اور باپ کو سنبھالا اور لے کے گئے۔ عزیزو یہ ہے خبر شہادت سیدہ، جیسے ہی سنا لرزش آ گیا بدن میں۔ عزیزو دو مقام ایسے ہیں علی کے رونے کے، وہ مجلس یہیں پہ تمام ہے، مجلس ختم کر دیا میں نے چونکہ آپ کی آواز کا بلند ہو جانا کافی ہے، سیدہ راضی ہو جائیں ہمارے آپ سے۔ وہ عزیزو لکھا یہ ہے کہ ایک مقام یہ تھا جب خبر پائی تو مسجد میں منہ کے بل گر گئے اور روتے روتے اتنا روئے کہ نحیف و نازار ہو گئے۔ اور دوسرا مقام وہ ہے جب غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخنے کے لیے فبکا بکان شدیدہ، بڑی تیزی سے رو پڑے۔ جیسے ہی روئے سلمان نے پوچھا فاتح خیبر و خندق یہ آواز کیسی؟ کہے سلمان جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ارے تجھے کیا خبر سیدہ پہ کیا گزر گئی؟ تجھے کیا پتا سیدہ پہ کیا گزر گئی؟ کہ مولا کچھ تو بتا دیجئے۔ عزیز و شیعوں تک خبر پہنچانے کے لیے سلمان نے پوچھ لیا۔ مولا نے فرمایا سلمان ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، سیدہ کے تمام بازو پر نیل کا اثر ہے۔ عزیزو اس طریقے سے ورم ہے اور کیا درد رہا ہوگا۔ آپ نے سن لیا نا، علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، علی جیسا خیبر کا فتح کرنے والا، علی جیسا خندق کا فتح کرنے والا، یہ صرف جو تازیانے کے نشان تھے، جو سیدہ کے بازو پہ تازیانے کے مغیرہ کے نشان تھے، اسے برداشت نہیں کر سکا۔ عزیزو ہاتھ جوڑ کے کہوں اے میرے مولا، یہ 18 برس کی بی بی ہے جس کے بازو پہ تازیانے کے نشان ہیں، آپ کو دیکھ کے برداشت نہیں ہوا؟ ارے آئیے قید خانے میں، 5 برس کی بچی، ارے اتنے تازیانے کے نشان کہ انہی تازیانوں کے نشان کی وجہ سے زخم پڑا، ارے زخم سے کپڑا چپکا۔ ایک مرتبہ غسالہ نے کہا کہ نکل نہیں رہا، سید الساجدین نے صبر کا دامن پکڑا، آواز دیا اسی کپڑے میں دفن کر دو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو مجلس تمام، میں یہیں پہ کہوں گا یا سیدہ، ارے آپ کی مصیبت ہی بہت زیادہ ہے، لیکن اے بی بی 5 برس کی بچی کی مصیبت، ایک جملہ اور کہوں گا سیدہ آپ کو تو لوگ لے کے گئے تھے، ارے سکینہ کو ہاتھ بندھے، سید الساجدین کیسے لے گئے؟ سیعلم الذین اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد وعلی محمد کے معبود، تجھے واسطہ ہے کہ عزاداری کو قائم و دائم رکھ، ظلم کا خاتمہ فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، عدل کا قیام فرما۔ بہرحال ہمارے آپ اور مولا کا ظہور جلد از جلد فرما، تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بہرحال ہمارے آقا کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔